گرمی صحبت سے ہو کر پختہ تر، فرد ہو جاتا ہے ملت سر بسر۔ پختگی وحدت کی گر کثرت میں ہے، کثرت آئینہ صفت و وحدت میں ہے۔ لفظ جو ہی بیت سے باہر ہوا، گوہر مضمون شکستہ ہو گیا۔ برگ تازہ گر کے اپنی شاخ سے، کیا امید دید فصل گل کرے۔ زمزم ملت سے جو محروم ہے، نغمہ اس کے ساز کا معدوم ہے۔ فرد تنہا رہ کے ہے مقصد سے دور، اس کی قوت میں خلل ہوگا ضرور۔ قوم ہی ضبط آشنا اس کو بنائے، نرم رو مثل صبا اس کو بنائے۔ پاب گل کر دے تو وہ شمشاد ہے، لاکھ زنجیروں میں بھی آزاد ہے۔ وہ اگر پابندی آئیں کرے، آہو ہے رم خو نہ کیوں مشکیں بنے۔ بے خودی کو تو خودی سمجھا کہ آج تک وہم و گماں ہی میں رہا۔ جوہر نوری ہے تیری خاک میں، ہے کرن اس کی تیرے ادراک میں۔ اس کے عیش و غم سے تیرا عشق و غم، زندگی تیری ہے اس کا ایک دم۔ وہ ہے واحد ناگور اس کی دوئی، اس کی زو سے میری تیری زندگی۔ کہہ رہے ہیں جب ملت کے لوگوں کے ساتھ افراد مل کے رہتے ہیں تبھی ملت زیادہ بالغ نظر آتی ہے۔ وہ ملت کے لوگوں کے ساتھ جب صحبت میں رہتا ہے پھر پختہ ہوتا ہے، پھر وہ ملت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پختگی جو آتی ہے وحدت کی کثرت سے ہے، یعنی ایک انگلی کو توڑنا آسان ہے اور 5 انگلیاں جب مل جائیں تو مٹھی بن جاتی ہے، طاقت بن جاتی ہے۔ کثرت آئینہ یعنی جب بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں تب جا کے قوم بنتی ہے۔ پھر اقبال نے شعر کے حوالے سے سمجھایا ہے کہ اگر لفظ کوئی اکیلا موجود ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی لفظ جو ہے اپنے موضوع سے ہٹ کے اگر استعمال ہو تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے وہ لفظ۔ پھر دوسرے شعر میں اقبال میں پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اس پہ پوری ایک نظم کہی ہے کہ اگر پتا ٹوٹ کے گر جائے اپنی شاخ سے تو پھر وہ پتا جو ہے سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی بھی فرد اپنی قوم سے دور ہو جائے تو پھر وہ ناکامی آ جائے گی اس کے اندر، نامرادیاں آ جائیں گی۔ پھر نیکسٹ شعر میں اقبال جو ہے زمزم جو پانی ہے جو کہ مکہ معظمہ میں موجود ہے، ایک کنواں وہاں سے نکلتا ہے، اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر کسی نے اپنے جو بیلیفز ہیں، اسلامی عقائد ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر اس شخص میں سے اس کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، وہ کہیں کا نہیں۔ ایسا فرد تنہا ہے جو کہ اپنے قوم اور اپنے ملک کے مقاصد کو حاصل نہیں کر رہا، اس میں وہی انرجی نہیں ہوگی، وہ پیشن نہیں آئے گا اگر وہ صرف اپنے متعلق سوچے گا، اپنی قوم کے متعلق نہیں سوچے گا، اگر وہ خود غرض ہوگا۔ اقبال مزید کہتے ہیں کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ اگر ملت کے ساتھ اس کے گولز میں لگا رہے گا کہ قوم کے گولز حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے اندر جذبہ بھی ہوگا اس شخص میں، اس میں نرمی بھی ہوگی۔ پابا گل کہتے ہیں جس کے پاؤں مٹی میں ہوں، جس کی جڑیں زمیں میں ہوں، اور مانند شمشاد، یہ شمشاد جو ہے یہ ایک قسم کا سیدھا لمبا درخت ہوتا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص جس کے پاؤں زمین پہ موجود ہوں، یعنی جس کی جڑیں مضبوط ہوں، جس کے بیلیفز مضبوط ہوں، وہ لاکھ زنجیروں میں بھی آزاد ہوتا ہے۔ ایسا شخص جس کے مضبوط عقائد ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی شخص پابندی آئین کرے، یعنی جو قوم کے جو آئین ہوتا ہے، جو رولز ہوتے ہیں اور جو ریگولیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ اس کو فالو کرے گا تو پھر وہ گرو کرے گا۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، اور مشکین بنے، یہ مش والا بن جاتا ہے۔ مشک جو ہے یہ ہرن کے پیٹ میں، میں اسے نافہ کہتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے پیٹ کا ہے، کہ سیاہ رنگ کا ایک خوشبودار مادہ جو ہرن کے نافے سے نکلتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی فرد قانون کو اوبے کرے گا تو اس کا بل لگام ہرن جو ہے وہ نافع مشک کا مالک بن جاتا ہے، یعنی خوشبو نکلتی ہے اس شخص میں سے، یعنی اس میں جذبے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شخص عظیم بن جاتا ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ
تو نے جو ہے وہ خودی اور بے خودی میں فرق نہیں رکھا، تمیز نہیں کی، اور کیا ہوا؟ تو وہم و گما میں پڑا رہا، اور جس کی وجہ سے تو ملت کی مٹی سے کٹ گیا۔ خودی کہتے ہیں اپنی ذات، احساس نفس، بے خودی کہتے ہیں فرد کا ملت میں ضم ہو جانا۔ تو اپنے ہی خیالات میں کھویا رہا، تو خود غرض ہو گیا، اور یوں تو ملت کے ساتھ کٹ کے رہ گیا، اور ملت سے وابستگی کی اہمیت سے تو بے خبر رہا۔ پھر اقبال انسان کی متعلق بتا رہے ہیں کسی فرد کو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر نور دیا ہوا ہے، تیرا جو خمیر ہے اس میں نوری موجود ہے، یعنی یہ جو نور موجود ہے، یہ جو تیرے اندر خودی موجود ہے، اس کا ذرا سا احساس بھی تیرے فہم و شعور کو روشن کرتا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگر تو صحیح طور پہ اپنی خودی کی حقیقت سے واقف ہو گیا تو تیری زندگی میں سکون ہوگا، مسرت ہوگی، خوشی ہوگی، تو عظمت حاصل کرے گا اگر تو اپنی خودی کو بڑھائے گا، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائے گا۔ وہ خودی واحد ہے اور دوئی کو برداشت نہیں کرتی، وہ یکتا ہونے کے باعث دوئی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں اگر میں ہوں اور تو ہے تو یہ سب اسی کی قوت و پرتو تو کے باعث ہے، میری اور تیری انفرادیت اسی کے طفیل برقرار رہ سکتی ہے۔ میسج یہ ہے کہ تمام افراد جو ہیں وہ خودی کی بنا پر آگاہ اور باشعور افراد بنتے ہیں۔ گرمی صحبت، باہم مل بیٹھنے اور باہمی محبت کی گرمی۔ بیت سے مراد یہاں پہ شعر ہے، گھر۔ شکست کہتے ہیں ٹوٹ گیا، برگ تازہ نیا زمزم، خانہ کعبہ کے قریب ایک چشمہ جس کا پانی متبرک مانا جاتا ہے۔